صفی الرحمان مبارک پوری اپنی کتاب الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں کہ جب مسلمان نرغے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا، اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینے میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بھاگنے والوں کو ہر چند واپس بلانا چاہا اور پکار پکار کر فرمایا کہ ارے مسلمانوں، میں تو زندہ ہوں، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ مگر جان بڑی پیاری چیز ہے، کون سنتا اور کون واپس آتا۔ جب اسلامی فوج میں ہر طرف افراتفری پھیلی تو دشمن کی ہمت بڑھ گئی اور بزدل سے بزدل بھی شیر کی طرح گرجنے لگا۔ قیامت یہ آئی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں جو سپاہی کھڑے تھے وہ بھی حضرت رسول خدا کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ قریش نے موقع پا کر حضرت رسول خدا پر حملہ کر دیا۔ چہرہ مبارک پر تلواروں کے کئی زخم لگے، 2 دانت بھی شہید ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام حملہ کرتے کرتے دور نکل گئے تھے۔ اب جو پلٹ کر دیکھا تو دشمن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے۔ لپک کر ان شریروں پر شیر دلانہ حملہ کیا۔ آپ کو دیکھتے ہی وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب علی گھوڑے سے اتر پڑے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم دھلانے کے لیے ڈھال میں پانی لانے کو گئے۔ اس دوران مدینے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر شہادت سن کر جناب سیدہ علیہ السلام بھی بحال پریشان میدان احد میں آ گئی تھیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ دیکھا تو مردہ بدن میں جان آ گئی۔ حضرت علی علیہ السلام قریبی چشمے سے اپنی ڈھال میں پانی لے کر آتے اور جناب سیدہ زخموں کو دھوتی، لیکن جب خون کسی طرح نہ رکا تو چٹائی یا ریشم کا ٹکڑا جلا کر زخموں پر رکھا۔ خدا کا فضل شامل حال ہوا اور خون رک گیا۔ غزوہ احد کے واقعات بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی حضرت ابو بکر احد کے دن کو یاد کرتے تو گریہ کرنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ وہ دن طلحہ کا دن تھا اور میں وہ پہلا شخص تھا جو فرار کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس پلٹا۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک کافر سے برسر پیکار ہیں۔ میں نے طلحہ سے کہا جس جگہ کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو، میں جو کھو چکا ہوں وہ تو کھو چکا، اور میں ایک ایسے شخص کو دوست رکھتا ہوں جو مجھے مشرق و مغرب سے زیادہ عزیز ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا چاہتا ہے جسے میں نہیں جانتا تھا۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ ابو عبیدہ جراح تھے۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے دانت شہید ہو چکے ہیں اور چہرہ مبارک پر زرہ کی ضرب سے 2 حلقے بن چکے ہیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ایک خطبے میں اعتراف کیا کہ وہ بھی جنگ احد سے فرار کرنے والوں میں سے تھے۔ محمد ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر جمعے کے دن خطبہ دیتے ہوئے سورہ آل عمران کی تلاوت کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اس آیت پر پہنچے کہ اور جن لوگوں نے دونوں لشکروں کے ٹکراؤ کے دن پیٹ پھیر لی، تب کہا کہ احد کے دن جب ہم نے شکست کھائی تو میں بھاگ نکلا اور پہاڑ پر ایسے چڑھنے لگا جیسے کہ پہاڑی بکرا چڑھتا ہے، اور مجھے شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ اسی دوران میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے محمد قتل ہو گئے، تو میں نے کہا کہ جو بھی کہے کہ محمد قتل ہو گئے اسے مار دوں گا۔ میں نے اسی پہاڑ کی اوٹ میں پناہ لی اور باقی لوگ بھی وہیں پر جمع ہو گئے۔ یہ وہی وقت تھا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن عبد البر جو کہ اہل سنت کے بزرگ علماء میں سے ہیں لکھتے ہیں کہ عثمان ابن عفان اور 2 انصاری مرد جن کے نام عقبہ بن عثمان اور سعد ابن عثمان تھے، بنی زریق کے بعض افراد کے ہمراہ فرار کر گئے، یہاں تک کہ وہ جلب کی پہاڑی پر پہنچے جو کہ مدینہ منورہ کے قریب ہے۔ یہ لوگ 3 دن تک اسی پہاڑی میں رہنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پلٹ آئے۔